اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور شریعت میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے پیغمبروں کی، اللہ کے پیغمبروں کی، جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، تمام انبیاء پہ۔ آج بات کریں گے ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور حضرت یعقوب کے بھتیجے تھے۔ انہیں فلسطین کی جو جنوب مشرقی ریگستان میں آباد قوم کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی۔ جب حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی گئی تو انہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے احکامات کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ دیں اور نیکی کی راہ پر چلیں، جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ شروع میں بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، مگر آہستہ آہستہ ان کے ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حضرت ایوب بہت مالدار تھے اور ان کا اللہ پر بھروسہ اور ایمان نہایت مضبوط تھا۔ ان کی ملکیت میں بہت سا مال و اسباب تھا۔ ان کے کھیت، بے شمار دولت، ان گنت جانور اور بیش بہا قیمتی چیزیں ان کی ملکیت میں تھیں۔ اس دولت نے انہیں راستہ دکھا دیا کہ وہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت ایوب عاجزی اور توکل علی اللہ کا پیکر تھے۔ وہ انتہائی صابر تھے۔ انہیں زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے شکایت کا ایک بھی لفظ زبان سے نہ نکالا۔ ایک دن ان کے استبل میں چوروں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ڈاکہ ڈالا اور ان کے بہت سے نوکر قتل کر دیا اور ان کے تمام جانور چرا کر لے گئے۔ حضرت ایوب نے اس بہت بڑے نقصان پر بھی دکھ اور غم کا اظہار نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ان کے گھر کی چھت گر گئی اور ان کے بہت سے گھر والے نیچے کچلے گئے۔ حضرت ایوب کو گہرا صدمہ تھا، مگر انہوں نے اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ انہوں نے ایک بھی آنسو نہ نکالا اور نہ آہ بھری، بلکہ اللہ کے حضور جھکے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے اور مال و دولت اللہ کا انعام ہے، اگر وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لے تو پچھتانا اور رونا بیکار ہے۔ اس کے کچھ سالوں بعد حضرت ایوب کو ایک جلدی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پورے جسم پر آبلے پڑ گئے اور چہرے اور ہاتھوں پر بہت ہی بدصورت گلٹیاں بن گئیں۔ ان آبلوں میں کیڑے پڑ گئے۔ ایسا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کیڑا ان کے بدن سے نیچے گر جاتا تو اسے واپس زخم میں رکھ دیتے اور اللہ کی حمد و نثار بیان کرتے کہ اس نے اس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ ان کے دوست ان کی اس صورتحال کا ذمہ ان کے گناہوں کو ٹھہراتے اور کہتے کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پر یہ آفت نازل ہوئی ہے۔ ان کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا، سوائے ان کی وفا شوہر بیوی رحیمہ کے، مگر وہ بھی ان کا ساتھ دیتے دیتے تنگ آ گئی اور ان کی موت کی دعا کرنے لگی، اور وہ اللہ پر بھروسے کی بھی ملامت کرتی۔ جب حضرت ایوب بہت بری حالات میں تھے تو انہوں نے دعا کی، بے شک مجھ پر بڑی مصیبت آئی ہے اور تو بہت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن میں ہے، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور تمام سختیاں دور کر دی اور اس کے تمام مال و اسباب لوٹا دیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور رحم کیا اور عبادت کرنے والوں کو ہم اسی طرح یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان پر خاص کرم کیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ زمین پر اپنا پاؤں مارے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس سے غسل کیا اور اس سے تمام بیماریوں سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد ان کا مال و دولت بھی واپس آ گیا۔ حضرت ایوب سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کبھی بھی اللہ کی عنایات، رحم اور محبت کو نہ بھولے۔ حضرت ایوب برگزیدہ پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہر حال میں صبر شکر کرتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک اور دولت، مال میں نقصان سے، مگر ثابت قدم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے انعام اور رحم کیا جاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اب ہم اگلے پیغمبر کا نام لیں گے، حضرت ذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل اللہ کے برگزیدہ بندوں اور پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کی ان آیات میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ ثابت قدم اور بلند حوصلہ تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ یہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور یاد کرو اسماعیل، الیاس اور ذوالکفل کو یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان کا نام اس وجہ سے مشہور ہوا کہ انہیں اپنے وقت میں پیغمبر سے زیادہ کام کرنا پڑا۔ تورات میں ان کا ذکر ازخیل کے نام سے آتا ہے، جنہیں یروشلم کی تباہی کے بعد بابل لے جایا گیا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں قید کر دیا گیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مظالم کو برداشت کیا اور بنی اسرائیل کو برائیوں پر سرزنش کرتے رہے۔ جب الیسا بڑے ہو گئے تو وہ چاہتے تھے کہ کسی موزوں شخص کو اپنا جانشین مقرر کریں جو کہ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت سمجھاتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جانشین وہی شخص بن سکتا ہے جو دن کے وقت روزہ رکھے اور رات اللہ کی یاد میں گزارے اور غصے کی حالت میں بھی خود پر قابو رکھے۔ ہجوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا کہ میں ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہوں۔ حضرت علیہ نے 3 دفعہ ان شرطوں کو دہرایا اور اس شخص نے تینوں دفعہ ان شرائط کو پورا کرنے کا وعدہ کیا اور پھر اسے جانشین کے طور پر چن لیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس شخص کو ایک آزمائش سے گزارا گیا۔ ایک دن شیطان نے ایک بوڑھے شخص کے روپ میں اس کے دروازے پر دست کر دی۔ اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس نے لوگوں کے ظالمانہ رویے کی شکایت کی۔ اس جانشین نے کہا کہ تم اگلی شام پھر سے آنا، اور اسے وعدہ کیا کہ اس کے تمام غم اور دکھ دور کر دیے جائیں گے۔ اس نے وعدہ تو کیا تھا مگر مقررہ وقت پر نہ آیا۔ اگلے دن پھر بوڑھا شخص شکایت لے کر آیا۔ جانشین نے اسے اگلے دن کی ملاقات کا وقت دے دیا۔ تیسرے دن شیطان پھر سے بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور دروازے پر دست کر دی مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس نے بوڑھے شخص کے ہی روپ میں جانشین کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور اندر آ گیا۔ وہ بوڑھے شخص کی اچانک آمد سے پریشان ہو گیا۔ جب اس شخص نے اس سے سوال کیا تو شیطان مان گیا کہ وہ ابلیس ہے اور بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر اس کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو ان کے وعدے سے پھیر دے مگر اس مقصد میں وہ ناکام رہا۔ بعد میں یہ جانشین ذوالکفل کے نام سے جانے لگے۔ انہوں نے حضرت علیہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو رکھا تھا، حالانکہ شیطان نے انہیں بہت غصہ دلانے کی کوشش کی۔ جلد ہی اللہ نے انہیں پیغمبر چن لیا۔ انہوں نے اسرائیلی قوم سے کہا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کریں جو زمین پر فساد مچاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مگر ان کے پیروکار اسرائیلی عوام نے جنگ سے بیزاری کا اعلان کیا کیونکہ وہ موت سے ڈرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے پیغمبر خدا کی نافرمانی کی تھی، لہذا وہ ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی اور بہت سے لوگ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ علاقہ میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ انہوں نے خوف کے عالم میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں خوفناک آواز سنائی دی اور ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا، یہاں تک کہ ان کو دفنانے کے لیے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ ان کی لاشیں سورج کی تپتی گرمی میں گلنے سڑنے لگیں۔ جب حضرت ذوالکفل 7 روز بعد اس علاقے میں واپس آئے تو دکھ اور غم سے نڈھال ہو گئے اور اپنے پیروکاروں کی اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے اور اللہ سے درخواست کی، اے اللہ تو نے میری قوم کو تباہ کر دیا، انہیں ایک نئی زندگی بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ جو کہ تعداد میں ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ
اور پھر انہیں ایک نئی زندگی عطا کی، اور انسان کے ساتھ سب سے زیادہ سخی اللہ ہی ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذوالکفل نے اپنی قوم کو خیر آباد کیا اور بابل کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہ وفات پائی۔ اب ہم ایک اگلے پیغمبر کی طرف آتے ہیں، ان کا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ذوالنون اور محب الموت، محب الحوت، حوت مچھلی کو عربی میں کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور یہ ذوالنون کا ذکر کرو جو کہ غصے میں چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، مگر وہ اندھیرے میں چلانے لگا، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ بخاری کی روایت کے مطابق یونس علیہ السلام کے والد کا نام حیا تھا، مگر تورات کے مطابق ان کے والد امتائی تھے۔ جب انہیں پیغمبری ملی تو انہیں حکم ملا کہ وہ نینوا جائیں اور لوگوں کو حق بات بتائیں۔ نینوا شہر دریا کے کنارے پر آباد تھا اور سریا کا دارالحکومت تھا۔ اس کے لوگ جاہل اور مغرور تھے، وہ گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت یونس نے پوری کوشش کی کہ ان لوگوں کی اصلاح کی جائے، مگر انہوں نے ان کی نصیحتوں اور تنبیہات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جلد ہی وہ اکتا گئے اور اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا دیکھا۔ انسانی فطرت ان پر غالب آ گئی، وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ وہ انتظار کرتے رہے اور آخر بے صبر ہو کر مزید کسی حکم کا انتظار کیے بغیر چل دیے۔ ان کے خیال میں تھا کہ شاید اللہ کو ان لوگوں پر کوئی قدرت نہیں۔ وہ اسی سوچ میں سمندر کی طرف بڑھے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ بدقسمتی سے کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی اور ملاح نے کہا کہ اس آفت کا ذمہ دار حضرت یونس کو ٹھہرایا کہ وہ بدشگونی لے کر آئے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں سمندر میں پھینک دیں، مگر باقی سوار لوگ نہ مانے۔ آخرکار کرا ڈالا گیا اور اس میں حضرت یونس کا نام نکل آیا، اور وہ کشتی میں سوار باقی لوگوں کو بچانے کے لیے حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور کشتی میں اور جیسے ہی وہ سمندر میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ بہت مایوسی میں گر گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہوا کیونکہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی انہوں نے اس ذمہ داری سے رد گردانی کی۔ وہاں سے بھاگنے کی بجائے انہیں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور جتنے بھی سنگین حالات ہوتے وہ اللہ ہی پر توکل کرتے۔ حضرت یونس کو بہت پچھتاوا اور ندامت تھی۔ وہ انتہائی عاجزی سے اللہ کے حضور گر گڑائے۔ ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں سمندر کے کنارے پر مچھلی نے پھینک دیا، اور انہی کے نیچے آرام کی جگہ بھی دی گئی۔ اور قرآن کہتا ہے، اور دیکھو یونس بھی بھیجے گئے پیغمبروں میں سے تھے، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوا وہ ڈوبنے لگی اور قرہ میں اس کا نام نکلا۔ جب اسے قصوروار ٹھہرا کر سمندر میں پھینک دیا گیا تو اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ حمد و ثنا بیان کرنے والوں میں سے تھا۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر اسے کنارے پر پھینک دیا گیا اور بہت کمزور ہو چکا تھا، اور ہم نے ایک بیل کو حکم دیا کہ اس کے آگے بیل وہ جو شاخ ہوتی ہے ہربس، ہم نے ایک بیل کو حکم دیا کہ اس کے آگے اگ گئے، اور ہم نے اس کی طرف سینکڑوں ہزاروں لوگ بھیجے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو۔ جب حضرت یونس کی صحت بحال ہوئی تو انہیں پھر سے حکم ملا کہ وہ اس علاقے میں دوبارہ جائیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا فرض ادا کریں۔ اب نینوا کے لوگ پچھتا رہے تھے اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی اطاعت شروع کر دی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہوں نے خاطر کی ایک شاندار زندگی کی طرف گامزن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ ایمان لے آئے اور ہم نے ان پر سے ذلت کی زندگی ہٹا دی اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ آہستہ آہستہ نینوا کے لوگوں نے پھر سے برائی کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ بت پرستی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ان کی ہمسایہ قوم بھی ان پر غالب آ گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت یونس نے نینوا میں ہی وفات پائی اور یہاں پر ہی دفن ہوئے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ان کی قبر ہلمول میں ہے، جو کہ ہیبرون سے 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں ہم اس لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔